الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف، مکتوبات شریف اور تعلیمات کا درس ہوتا ہے۔ آج ایک لحاظ سے خصوصیت ہے کہ یکم ذی الحج شروع ہو گیا ہے، اس وجہ سے ان ایام کی برکت بھی شامل ہو گئی ہے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان ایام میں جو اللہ جل شانہ کو عبادت کرنا محبوب ہے، باقی ایام کے مقابلے میں کسی اور میں نہیں ہے۔ اور ان ایام میں اگر کوئی ابتدائی عشرہ جو ہے 9 روزے رکھتا ہے تو اس میں 1 سے لے کے 8 تک ہر روزے کا اجر 1 سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحج کا جو یوم عرفہ ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ 1000 روزوں کا اجر ملتا ہے، تو یہ تقریباً 2.5-3 سال بن جاتے ہیں۔ اصل میں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، باقی محرومیت کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، سستی کافی ہے مستحب، فرض و واجب نہیں ہے۔ لیکن مستحب ہی میں تو مسابقت ہے، فرائض واجبات تو سب کے لیے ہیں، فرائض واجبات یہ کم از کم ہے۔ البتہ مستحب میں کوئی کسی مستحب میں آگے جاتا ہے، کوئی دوسرے مستحب میں آگے جاتا ہے، اس میں میدان بڑا کھلا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو خیر شان ہی الگ تھی کہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز بعض دفعہ نہیں، بلکہ بعض روایت میں تو مستقل فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھ لیتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی بھی ایسی روایت ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کہ 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، یہ تمام کاموں کے علاوہ عام دنوں کی بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے چونکہ معرفت نصیب فرمائی تھی، ان چیزوں کی قدردانی کی، لہٰذا ان میں سستی ان سے نہیں ہو رہی تھی۔ آج کل ذرا مسئلہ زیادہ مشکل ہے، کیونکہ عمومی طور پر مستحب کو اس انداز میں لیا جاتا ہے کہ اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، بھلے اس انداز میں، یعنی ضعیف حدیث اور مستحب، ضعیف حدیث کو لوگ موضوع تک پہنچا دیتے ہیں کہ جیسے موضوع، حالانکہ ضعیف حدیث موضوع تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے شرائط پورے نہیں ہوتے صحیح ہونے کے، لہذا وہ صحیح نہیں رہ پاتی، کیونکہ کسی راوی میں کمزوری پائی جاتی ہے، یا مجہول ہوتا ہے، یا مطلب اس قسم کی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے۔ لیکن اتنے لوگ ہیں جو مجہول روایتوں پہ عمل کرتے ہیں، راستے میں اگر کوئی کہہ دے بھائی آگے گاڑی نہیں جا سکتی، رکاوٹ ہے، ہاں جی، اس کو ہم جانتے ہیں کہ اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں ہم۔ اگر 2 آدمی کہہ دے پھر تو، ورنہ 3 آدمی کہہ دے پھر تو واپس فوراً مڑنا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ضعیف روایات میں یہ بات ہے کہ اگر مختلف طرق سے مطلب ایک ہی بات آ جائے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے بات، اگر مختلف طرق سے آ جائے۔ اس وجہ سے آج کل چونکہ یہ کہہ سکتے ہیں سستی غالب ہے، تو اس کے لیے بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ مستحب کو واجب بنا دو، کیونکہ مستحب کو جو واجب سمجھے گا اس کے لیے ترک واجب ہو جائے گا، لیکن بہرحال آخر مستحب ہوتا کہ تو کسی چیز کے لیے ہے نا یعنی اس عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کی قدردانی کریں اور ایسی چیزوں کو ہم ویسے نظر انداز نہ کریں۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہے ان میں بہت نور ہے، حضرت کی فکر ہے،
اور اہل اللہ کی جو فکر ہوتی ہے اس کو اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے اور اس سے فائدہ پہنچاتا ہے. جن کو جتنا یعنی ان کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے ان کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. حضرت دفتر اول مکتوب نمبر 101 میں ارشاد فرماتے ہیں جو خطاب آپ نے ظاہر طور پر نفس کی طرف کیے ہیں واضح ہوئے. ہاں نفس کی امارگی سرکشی کے زمانے میں اس پر اعتراض کرے وہ مسلم ہے، لیکن نفس کے مطمئن نہ ہو جانے کے بعد اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. یہ اصل میں حضرت نے ایک عنوان باندھا ہے ابھی گزشتہ ہفتے جس پہ بات ہوئی تھی، اولیاء کرام کے گروہ سے محبت رکھنے، ان کے بہت سے بچنے کی ترغیب. اصل میں دیکھیں نا حضرت کو الحمدللہ دو طرف یعنی ایک قسم کا مقابلے کا سما تھا. جن نے تصوف کو بگاڑ دیا تھا ان کی سرزنش اور ان کے جال سے لوگوں کو نکالنا یہ بھی حضرت کا فیڈ تھا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بزرگوں کے بارے میں گستاخی کیا کرتے تھے یا ان کے بارے میں بدگمانی کیا کرتے تھے جو اللہ والے تھے، ان کو بھی سبحان اللہ یعنی ایسے عجیب و غریب انداز سے اس کو ثابت کیا کہ آدمی حیران ہو جاتے ہیں. مثلا حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو معارف تھے وحدت الوجود کے، سب سے زیادہ اگر کسی نے اس پہ تنقید فرمائی ہے تو مجدد صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کشف کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو ان کو جنت کے اعلیٰ درجے میں پاتا ہوں، جنت کے اعلیٰ درجے میں پاتا ہوں. اس کی وجہ کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی، اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. تو ان کی نیت میں تو مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو لوگوں نے بگاڑا ہوا ہے، مسئلہ تو لوگوں نے بگاڑا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عیسائیوں کو کہا تھا کہ تم ایسے عقیدے رکھو، یا علی کرم اللہ وجہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی عقیدے رکھو. تو اس میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قصور نہیں، علی کرم اللہ وجہ کا قصور باقی لوگوں کا ہے. لیکن اب اگر علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کسی نے کوئی جھوٹ مشہور کیا ہے یا کسی نے علی صلی اللہ علیہ السلام کے نام سے کوئی تو اس کا رد تو کرنا پڑے گا نا، اس کا رد تو لازم ہو جائے گا. تو یہ اصل میں حضرت نے بالکل اتنا محتاط انداز میں عقائد کی ماشاءاللہ حفاظت فرمائی ہے، اعمال کے بارے میں اور احوال کے بارے میں، ادب آداب کے بارے میں. یعنی پوری عمر گویا کہ یوں سمجھ لیجیے صحابہ کرام کی دفاع کیا ہے، صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے. لیکن اندازہ دیکھیں کہ اپنی دعاؤں میں یہ کہتے تھے اے اللہ آل بیت کے طفیل میرے دعاؤں کو قبول فرما دے، آل فاطمہ کے طفیل میرے دعاؤں کو قبول فرما. اور یہ باقاعدہ کل کیا فرمایا ہے کہ جو آل بیت کے امام ہیں، یہ جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام دوسرے حضرات جو بعد میں آنے کا امام کاظم رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا یہ جو بارک ہے اور ان کے ذریعے سے باقی لوگوں کی روحانیت محفوظ ہے. صاحب ہمارے مکتوب شریف گزر گیا یہاں پر، مطلب اس میں تفصیل بتائی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نے یعنی انتہائی درجے کا، جس کو کہتے ہیں تلوار کوئی چلاتا ہے نا، تو جہاں تلوار پڑنا ہے وہیں پڑے، آگے پیچھے بالکل نہ کٹے. یہ کمال کی بات ہوتی ہے، یعنی جہاں پر وار کرنا ہے اسی جگہ ہی وار ہو، آگے پیچھے نہ جائے. تو حضرت نے اس انداز میں تو فرمایا جو خطاب آپ نے ظاہر طور پر نفس کی طرف کیے ہیں واضح ہوئے. ہاں نفس کی امارگی کے زمانے میں اس پر اعتراض کرے تو مسلم ہے، لیکن نفس کے مطمئن نہ ہو جانے کے بعد اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نفس اس مقام پر پہنچ کر حق سبحانہ وتعالیٰ سے راضی اور اللہ سبحانہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. بس جب وہ حق تعالیٰ کا پسندیدہ مقبول بندہ بن گیا تو اس پر پھر اعتراض جائز نہیں، کیونکہ اس کی مراد حق سبحانہ وتعالیٰ کی مراد ہو جاتی ہے. لہٰذا اس دولت کا حاصل ہونا حق سبحانہ وتعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ متعلق متصف ہونے کے تحت ہے، اس کا مقدس میدان. بس فطرت لوگوں کی اعتراض سے بہت بلند والا ہے، ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے. آگاہ کہ از خیشتن چونیست جنین چه خبردار دا چنا چنین. جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اس کو اس کی خبر نہیں ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاہل لوگ اپنے درجہ جہالت کی وجہ سے نفس مطمئنہ کو نفس امارہ خیال کر لیتے ہیں اور نفس کی امارگی کے احکام نفس مطمئنہ پر جاری کر لیتے ہیں، جیسے کفار نے انبیاء علیہ السلام کو دوسرے انسانوں کی طرح خیال کر کے نبوت کے کمالات سے انکار کیا تھا. حق سبحانہ تعالیٰ اکابر بزرگوں
علیہ الصلاۃ والتحیات ان کے تابعداروں کے انکار سے بچائے۔ اس میں حضرت نے گویا کہ یہ بتا دیا کہ ہم لوگ شر کی مخالفت کریں گے، خیر کی مخالفت نہیں کریں گے۔ نفس امارہ شر ہے اور نفس مطمئنہ خیر ہے۔ ہاں جی۔ اور یہ بھی ایک بات ہے، بہت پکی بات ہے، ہمارے حضرت تانوی صاحب نے اس پہ بڑا زور دیا اور مجاہد صاحب نے بھی بڑا زور دیا ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مبتدی ہوتا ہے اور منتہی ایک جیسے نظر آتے ہیں، اور متوسط مختلف نظر آتا ہے۔ مثلا مبتدی جو ہوتا ہے یہ بھی روتا ہے تکلیف سے، اور منتہی بھی روتا ہے لیکن تکلیف سے نہیں روتا، وہ اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کے لیے روتا ہے۔ اب ہم لوگ کو تو دونوں کو رونا نظر آ رہا ہے نا، کہ مطلب دونوں رو رہے ہیں، لیکن متوسط جو ہوتا ہے وہ کہہ کے لگا رہا ہوگا، وہ کہے گا یہ کیا ہے، مطلب مثال کے طور پر اس کو کسی نے اطلاع کر دیا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، ہانس پڑا ہو جی اللہ پاک نے قبول فرما دی، وہ متوسط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا تو نہیں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ بھی؟ فرمایا یہ تو رحمت ہے، ہاں زبان سے میں ایسی بات نہیں کریں گے جس سے نقصان ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متوسط مختلف نظر آتا ہے، مبتدی اور منتہی ایک جیسا نظر آتا ہے، لہٰذا لوگ جو ہے نا وہ سب کو اکٹھا کر لے، ایک ہی بات سمجھ کر جو ہے نا ایک ان کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اپنے پر گمان کر لیتے ہیں، چونکہ خود اپنے نفس امارہ کے ہمارے ہوتے ہیں، لہٰذا دوسروں کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ اس سے مختلف ہیں۔ گمان اپنے پہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو نا میرے ساتھ ایسا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو، کیونکہ حقیقت میں اپنا نفس ہمارا ہوتا ہے تو، اور اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا باقی لوگوں کو بھی اس قسم کا وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ والے ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی۔ اب دیکھیں آگے ٹاپک جو ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بزرگوں کی حمایت میں بات آ گئی۔ اب دیکھیں بچت کی بات آ رہی ہے۔ پھر ناقص سے طریقہ اخذ کرنے کے نقصانات، پھر ناقص سے طریقہ اخذ کرنے کے نقصانات۔ حضرت دفتر اول کے مکتوب نمبر 23 میں ارشاد فرماتے ہیں، کمالات کے ظہور کی استعداد رکھنے والے بھائی، حق سبحانہ وتعالیٰ آپ کے فعل کی استعداد کو عملی جہاں پہنانے کے توفیق بخشے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک دنیا آخرت کی کھیتی ہے، پس شخص کے لیے افسوس کا مقام ہے جس نے اس میں کچھ نہیں بویا اور اپنے استعداد کی زمین کو بیکار رہنے دیا اور اعمال کی بیچ کو ضائع کر دیا۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ زمین کا ضائع بیکار کرنا دو طرح پر ہوتا ہے، ایک ہی قسم میں کوئی چیز کاشتی نہ کیا جائے، دوسرے قسم میں گٹھیا نکما اور خراب بیج ڈالا جائے۔ یہ دوسری قسم ضائع کرنے پہلے قسم سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہاں جی، اور بہت زیادہ خرابی والے ہے، جیسے کوئی پوشیدہ نہیں اور بیچ کا نکما اور خراب ہونے اس طرح پر کسی ناقص سالک سے طریقہ اخذ کرے اور اس کے مسلک راستے پر چلے، اس لیے کہ ناقص سالک اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، اور جو محض خواہش نفسانی کے تابع ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض اس کا کوئی اثر ہوتا بھی ہے تو وہ بھی خواہشات نفسانی ہی کی مدد کرے گا، بس اس سے سیاہی پر مزید سیاہی حاصل ہوگی۔ اور اس لیے بھی کہ ناقص پیر ان طریقوں میں جو حق سبحانہ وتعالی تک پہنچانے والے ہیں، ان طریقوں میں جو حق سبحانہ وتعالی تک نہیں پہنچاتے تمیز ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود اصل نہیں ہے۔ اور اس طرح وہ طالبان طریقت کی مختلف استعدادوں کے درمیان بھی تمیز نہیں کر سکتا، اور جب وہ جذبہ یعنی سیر انفسی اور سلوک سیر افاقی کے طریقوں میں تمیز نہیں کر سکتا تو بسا اوقات طالب کی استعداد ابتدا میں طریقہ جذبہ کے مناسب ہوگی اور طریقہ سلوک کے مناسب نہیں ہوگی، اور ناقص پیر ان دونوں طریقوں طالبین کے مختلف استعداد میں تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے ابتدا میں سلوک کے طریقہ پر چلائے گا، پر جس طرح وہ خود طریقہ سے بھٹکا ہوا ہوگا اس طرح اس طالب کو بھی حق کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ پر شیخ کامل مکمل، یعنی جو خود کامل اور دوسروں کو بھی مکمل، جو دوسروں کو کامل کرنے والا ہو، جب اس طالب کی تربیت کرنا اور اس کو اس راستے پر چلانا چاہے تو سب سے پہلے اس کو اس خرابی کے دور کرنے کی ضرورت پیش آئے گی جو اس طالب کے ناقص پیر سے پہنچی ہے، اور اس فساد بگاڑ کی اصلاح کرنی ہوگی، اور جو اس میں ناقص پیر کے سبب سے پیدا ہوا ہے پھر اس زمین کی استعداد کے مناسب صالح عمدہ بیج ڈالے گا، تب اس سے اچھی کھیتی آگے آئے گی۔ اندازہ کر لیں اس کی فکر کو۔ اصل میں یہ اب اگر میں ذرا اس کو ملا دوں ایک اور مکتوب شریف کے ساتھ، وہ مکتوب شریف ہے مکتوب نمبر 287۔
بہت معرکۃ لارا مکتوب ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ انقلابی مکتوب ہے، کیونکہ حضرت نے اس کو جس کیفیت میں لکھا ہے مکتوب شریف، وہ حضرت نے خود ہی ظاہر کیا ہے، اسی مکتوب کے اندر ظاہر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کو لکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جذب اور سلوک میں گڑبڑ کر رہے ہیں، اس کے سمجھنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جذب کیا ہوتا ہے اور سلوک کیا ہوتا ہے۔ اس پر میں کچھ اپنے لیے کسر نفسی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور فرمایا کہ میرے خاطر فاتر میں آتا ہے کہ میں اس پر کچھ کلام کروں، اور پھر جذب کو ایکسپلین کیا ہے کہ جذب کیا ہوتا ہے، پھر سلوک کو ایکسپلین کیا سلوک کیا ہوتا ہے، پھر حضرت نے فرمایا کہ لوگ جذب ہی کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم کامل ہو گئے، اور اس کے ذریعے سے سلوک بھی طے ہو گیا، حالانکہ ابھی سلوک طے نہیں ہو چکا ہوتا۔ اب ذرا میں اگر عرض کرنا چاہوں، حضرت نے تو بڑی تفصیل سے عرض کیا، میں ذرا مختصر طور پہ عرض کرنا چاہوں گا چونکہ وہ تو اپنے موقع پہ بیان ہو چکا ہے۔ مثلا میں کسی لوہے سے، اسٹیل سے، ایلومینیم سے، یا کسی اور دیہات تانبے وغیرہ سے کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں، اس کو کوئی شیپ دینا چاہتا ہوں، مثلا اسے گڑا بنانا چاہتا ہوں، یا کوئی پائپ بنانا چاہتا ہوں، یا کوئی اور چیز بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے پہلے میں اس کو گرم کروں گا، طریقہ کار یہی ہے۔ جب گرم سے نرم ہو جائے گا، جب گرم سے نرم ہو جائے گا، پھر میں اس کو شیپ دوں گا، پھر اس کو میں ایک شکل پہ لاؤں گا، جس طرح اس کے لیے مولڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طریقہ کار ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں ہوتے ہیں۔ اگر میں بغیر گرم کیے اور نرم کیے اگر اس کو موڑنا چاہوں تو کیا موڑے گا؟ موڑے گا نہیں، بلکہ درمیان سے پھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ حضرت نے جہاں جو بات فرمائی نا، اصل میں یہی بات ہے، وہ یہی بات ہے۔ اگر میں اس کو جذب سے نہ گزاروں اور ابتدائی سے اس کے سلوک طے کرانا شروع کر دوں تو یہ پٹ جائے گا، اصلاح اس کی نہیں ہوگی، کٹ جائے گا، لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے برداشت کی بات ہی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گا۔ پہلے اس کو جذب کی بٹی میں گرم کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ایسے تعلق گرمی کا، محبت کا ہو جائے کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایسے وقت میں آپ جو بھی کہیں گے اللہ کے لیے، بس ٹھیک ہے جی، بھاگے گا، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ یہ اس کے موڈ کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اس کو ویسے ہی رہنے دیا تو کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ جذب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ بالآخر تو اگر یہ ٹھنڈا ہو گیا ویسے ہی تو بس آپ نے وہ ساری محنت ضائع کر دی۔ پھر ٹھنڈا ہو گیا، پھر تو بلکہ ایک اور خطرناک صورت بھی بن جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ مٹکر ہو جائے گا۔ پشتوں میں اس کو مٹکر کہتے ہیں، چکنا گڑا جس کو کہتے ہیں اردو میں، یعنی یہ جو ہے نا، پھر اس کی اصلاح ہی بعض دفعہ نہیں ہو سکے گی، اور آدمی منکر ہو جائے گا کہ بھئی یہ کچھ نہیں ہے، مسئلہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ترتیب سے اس پہ کام کرنا ہے، لیکن جذب پہلے جب انسان کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کامل شیخ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کامل شیخ نہیں ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے، حضرت نے خود بیان فرمایا، بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا مکتوب نمبر 287 میں، کہ اس میں احوال جو تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تلوین ہے، جذب سارا تلوین ہوتا ہے، تمکین آتا ہے سلوک سے، تو تلوین تبدیلی کو کہتے ہیں، مسلسل تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، آپ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، آپ سمجھ کے شاید میرا سلوک پہ ہو رہا ہے تبدیلیوں کی وجہ سے، حالانکہ وہ سلوک نہیں ہوتے، جذب کے احوال تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جس وقت کوئی لوہا کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے رنگ بدلتے ہیں نہیں بدلتے؟ اس کے رنگ بدلتے ہیں نا، تو رنگ جو بدلتے ہیں تو ظاہر مطلب ہوتا تو وہی ہے نا، گرمی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جذب کے احوال تبدیل ہوتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سلوک پہ اور ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ان مسائل سے بچائیں. یعنی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے نقشبندی سلسلے کے بعض رات سے کہ وہ میرے سخت مخالف ہو گئے اس بات پر جب میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ جذب کسبی ہے. مخالف ہو گئے اور پتہ نہیں مجھے کیا کیا سمجھنے لگے. فرمایا آپ کو مکتوبات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں. پھر میں نے حضرت کے مکتوبات سے وہ تمام چیزیں ان کو نکال کے بتائیں، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سلوک جذب کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے، بالکل جی میرے پاس ان کے لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں، سلوک جذب کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے. میں نے کہا یہی تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ رونا روتے ہیں، سلوک جذب کے ساتھ پہ نہیں ہوتا، سلوک ایک اپنے گلادہ چیز ہے. اس کے لیے حضرت نے اتنی زبردست مثال دی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو نہ سمجھے تو بس پھر اس کے بعد مطلب ہے اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے. وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا جیسے کہ کوئی شخص ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، طواف کے لیے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے. اب اس کو خانہ کعبہ کا پتہ نہیں خانہ کعبہ کیسا ہے. جو اس نے ذہن بنایا کہ خانہ کعبہ ایسے ہے، راستے میں اس کو کوئی عمارت معلوم ہوتی ہے کہ یہ شاید خانہ کعبہ ہے، اور وہاں ٹھہر جاتا ہے اور طواف کرنے لگتا ہے، اعتکاف کرنے لگتا ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ شخص علماً بھی محروم ہے، عملاً بھی محروم ہے. دوسرا شخص ہے جس کو خانہ کعبہ کا پتہ ہے کہ کیسا ہے، اچھی طرح علم ہے اس کو، لیکن وہ ایک قدم بھی باہر نہیں نکالتا، وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. یہ شخص علماً محروم نہیں، عملاً محروم ہے. تیسرا آدمی جو چل پڑا لیکن ابھی پہنچا نہیں ہے، یہ نہ علماً محروم ہے نہ عملاً محروم ہے، لیکن ابھی راستے میں پہنچا بھی نہیں ہے. چوتھا ہے جو کہ باقاعدہ پہنچ گیا، اور میں یہ وہ شخص ہے جو خود بھی پہنچا، دوسروں کو بھی پہنچا سکتا ہے. اب جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی مثال دی ہے وہ مرزوق متمکن کی مثال فرمایا. یہ مرزوق متمکن ہے جس نے اپنے جذب کو کنٹرول کر لیا اور سمجھا کہ میرا سلوک مکمل ہو گیا. اب یہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ صفات جذب کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ صفات اس کی توجہ کی قوت بہت تیز ہوتی ہے. آج کل یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگ توجہ سے لوگوں کو کھینچتے ہیں نا، ان کی توجہ کی قوت بہت زبردست ہوتی ہے. ان کے احوال بڑے عالیشان ہوتے ہیں، لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں. عموماً عوام کا توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، کاملین کی طرف نہیں ہوتی. کیوں؟ کاملین سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا کوئی شوشا، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوتی. جبکہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں متوسطین، ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. حضرت تانوی حسن نے ان کی مثال ایسی دی کہ متوسط کی مثال ایسی ہے جیسے ہری بری فصل، لیکن اگر اسی وقت اس کو کاٹ دی جائے تو سوائے چارے کے کسی کام نہ آئے. جبکہ جو منتہی ہوتا ہے اس کی مثال پکی ہوئی فصل کی ہوتی ہے، جو آنکھوں کو اتنی بلی نہیں لگتی لیکن کام کی چیز وہی ہوتی ہے. جس کے لیے فصل بویا گیا ہوتا ہے اصل میں وہی مقصود ہوتا ہے. تو یہ جو ہے مطلب ہری بھری چیز ہوتی ہے، اس کی طرف سب لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو مرزوق متمکن ہوتے ہیں یہ مسائل پیدا کرتے ہیں. یہ مرزوق متمکن جب شیخ بن جاتے ہیں وہ ابھی منتہی مرجو نہیں ہوتے. شیخ منتہی مرجو ہونا چاہیے. منتہی مرجو اس کو ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو فنا کیا ہوتا ہے، اپنے نفس کو فنا کیا ہوتا ہے، اپنے نفس کے اثر سے نکل چکا ہوتا ہے، اپنے نفس پہ اس کو قابو آ چکا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یہ جو نفس مطمئن ہے اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایت النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ بھی اسے راضی ہے، بس اس کو بندگی حاصل ہو جاتی ہے. فادخلی فی عبادی، اس کو بندگی حاصل ہو جاتی ہے اور یہ خیر میں جنت اس کو نصیب مل جاتی ہے. تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے حضرت نے فرمایا ان دونوں کو اکٹھا نہ سمجھو. نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کو اکٹھا نہ سمجھو. جو نفس امارہ کی حال میں ان کی بات اور ہے، جو نفس مطمئنہ پہ پہنچ گئی ان کی بات اور ہے. لیکن اگر مرزوق متمکن ہو گیا تو پھر یہ ابھی اس کے نفس والا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو حضرت نے بالکل صاف صاف فرمایا ہے کہ ابھی اس کے نفس فعال ہے، اس وجہ سے اس کی جتنے بھی مثال کے طور پر آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں وہ نفس کے لیے استعمال ہوگا. آپ اس کو نذرانہ دے رہے ہیں، نفس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب وہ کہ کسی کے ساتھ دین کی بات کر رہے ہیں، نفس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. کسی کو اچھی بات بتائے، نفس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ ہے بالکل باتیں صحیح ہوں گی لیکن کس چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ نفس کے لیے استعمال ہو رہی ہے.
جبکہ جو منتہی ہوگا، جس کو اللہ نے بنایا ہوگا، نفس مطمئنہ ہوگا، وہ دھتکارے گا بھی تو اللہ کے لیے دھتکارے گا۔ حضرت تانوی صاحب کتنے لوگوں کو دھتکارتے تھے؟ کہتے نکل جاؤ خانقاہ سے، لیکن دل سے کھینچتے تھے، کیونکہ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ حکم دیتے باہر نکل جاؤ، دل میں کہتے اندر آ جاؤ، یہ چیز ہوتی تھی۔ حضرت خواجہ مرزوق رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مطلب حضرت کے مزاج شناس تھے۔ ایک دفعہ کسی کے اوپر سخت غصے ہوئے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو نکل جاؤ، نماز کا وقت، اور مسجد میں تو انتظار ہے نماز کے لیے۔ اب حضرت مرزوق صاحب کے بالکل پاس ہی بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں، حضرت مرزوق صاحب بھی وضو فرما رہے ہیں، وہ بھی وضو، ان کو کہتے ہیں خبر بھی ہے اس وقت تو پورے محفل کا دولہا ہے، اس وقت حضرت کی توجہ جو آپ کی طرف پورے لوگوں میں کسی کی طرف بھی نہیں ہے، یہ ڈانٹ ویسے نہیں پڑ رہی، یہ ڈانٹ ویسے نہیں پڑ رہی، اس وقت دل سے آپ کو کھینچ رہے ہیں۔ ہاں اصلاح کے لیے آپ کو ڈانٹ ضرور رہے ہیں، مطلب وہ علیحدہ بات ہے، لیکن دل سے کھینچ رہے ہیں۔ خبردار کوئی بری بات دل میں نہ لانا۔ ہاں جی، خود ان کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ دوات صحیح جگہ پہ نہیں رکھا گیا تھا، مصروف ہو گیا، کسی کام کے لیے اٹھ گئے ہوں گے، کوئی آیا اور اس کے پیر کے ساتھ ٹوکر لگ گیا، اور سارا سیاہی جو ہے نا وہ فرش پہ گر گئی۔ حضرت کو پتہ چل گیا، حضرت نے سخت اس پر سرزنش فرمایا نکل جاؤ خانقاہ سے، تمہیں یہ بھی تمیز نہیں کہ دوات کہاں رکھی جاتی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب حکم پر عمل کرتے ہوئے مرزوق صاحب رحمۃ اللہ نکل گئے، خانقاہ سے نکل گئے، لیکن وہ سیڑھیاں تھیں، اس سیڑھیوں کے پاس بیٹھ گئے، اور تھے ماشاءاللہ صاحب ذوق شاعر تھے۔ اب دل سے تو نہیں نکالا تھا نا حضرت نے، تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھو بولے کدھر گیا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت وہ تو سیڑھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں وہ اپنے در نہ چھوڑیں گے، ہم ان کا در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں اپنی، وہ اپنے در نہ چھوڑیں گے، ہم ان کا در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں اپنی۔ وہ کہتے بڑے مزے سے شعر کہہ رہے ہیں، کہتے ان کو بلاؤ، بلایا، کہتے ہیں اس قسم کی حرکتیں نہ کرنا، نہیں ٹھیک ہے حضرت بیٹھ جاؤ۔ یہ ظاہر حضرت کا اپنا ایک جلالی انداز تھا، اور اس سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی تھی، ورنہ کیسے یہ بگڑا ہوا نفس کوئی آسانی سے تو بنتا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کا دھتکارنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس سے لوگ بن رہے ہوتے ہیں، اور جب نفس والے ہوتے ہیں ان کا بلانا بھی نفس کے لیے ہوتا ہے، اس سے لوگ بگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں حضرت نے اس پہ فرمایا کہ ان کو ایک جیسا نہ سمجھو، اور جو ناقص پیر ہوگا ان کے پاس کوئی جائے گا تو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے گا، کیونکہ صلاحیتیں غلط چیز کے لیے استعمال ہو جائیں گی، ان کے خواہشات نفس کے لیے استعمال ہو جائیں گی نا، تو وہ تو ظاہر اس کے لیے تو صلاحیتیں نہیں دی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اپنی استعداد کو ضائع نہ کرواؤ۔ اور پھر یہ بھی بہت عجیب بات فرمائی کہ اگر کوئی غلط پیر کے پاس گیا اور اس کے بعد پھر صحیح پیر کے پاس جائے گا تو اس کو ڈبل کام کرنا پڑے گا، پہلے اس کی جو ناقص تعمیر ہے اس کو گرائے گا، پھر اس پہ صحیح تعمیر کرے گا، کیونکہ ظاہر مطلب اس کی وجہ سے جو چیزیں اس کی خراب ہو گئی ہیں پہلے اس کو ٹھیک کرے گا، پھر اس کے بعد مزید اس کی ترقی ہوگی تو کام مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ابتدائی سے جو کوئی صحیح شخص کی طرف چلا جائے تو اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے۔ اور واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ خدا نخواستہ غلط پیر کے پاس کوئی چلا گیا، میرے پاس تو بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ کیسے؟ مثلا مجھے پتہ ہے کہ اچھی طرح یقین ہے، مطلب علم ہے، جیسے حضرت کو پتہ تھا اس طرح ہمارے اپنے وقتوں کے لیے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا مرید ہے۔ اب وہ ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے اور میں یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جتنا آپ اپنے شیخ کے مقام کو بڑا سمجھیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بزرگوں نے لکھا ہے
اب یہ بات کر کے میں اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں گا. جو صحیح لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں ان کو تو فائدہ ہوگا، لیکن اس مجلس میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوگا جو غلط پیر سے بیعت ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہوگا، کیونکہ جتنا اس کی طرف متوجہ ہوگا اتنا اس کو مزید نقصان ہوگا. تو یہ بہت مشکل ٹاپک ہو جاتا ہے. کبھی کبھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، اس طرح 3-4 بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے بات کرنا اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ میں کیسے بات کر لوں کہ اس کو نقصان نہ ہو اور اس کو فائدہ ہو. کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اس لیے جو ہے نا مطلب ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک صاحب تھے اور میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ شاہ صاحب میرے پیر صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اگرچہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں لیکن میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تو میں اگر آپ کے ساتھ تعلق جوڑ لوں تو کیا خیال ہے؟ اب اس کے پیر کا مجھے پتا تھا مسئلہ ہے، مسائل تھے، لیکن میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ کہتا تو اسی وقت ہی سارا کچھ خراب ہو جاتا. میں خاموش رہا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے. اس نے پھر کہا، میں نے کہا اچھا بھائی بیعت کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اصلاح کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، چونکہ نقشبندیت میں یہ ایک چیز ہے شیخ تعلیم والی بات ہے، یعنی وہ ہو سکتا ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میں نے کہا اچھا میں آپ کا شیخ تعلیم بن جاتا ہوں. اچھا خیر. میں نے کہا بھائی ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ معمولات کا چارٹ بننا ہوتا ہے، تو آپ اپنے معمولات کا چارٹ بننا شروع کر لیں. طریقہ یہ آپ کو ادھر سے مل جائے گا، اس کو بننا شروع کر لیں. اس نے لے لیا. مہینے کے بعد جب اس نے معمولات کا چارٹ مجھے دے دیا تو اس کے فجر کا نماز بالکل ختم نہیں، اور مراقبات کی بڑی تفصیل موجود ہے، فلاں مراقبہ فلاں مراقبہ فلاں مراقبہ. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا خدا کے بندے آپ کی اس مراقبات کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک فرض آپ سے چھوٹ رہے ہیں مسلسل، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، مسلسل آپ سے چھوٹ رہا ہے اور آپ کو اس کی فکر ہی نہیں، تو آپ کو مراقبہ کون سا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کہتے یہ تو میرا ساتھ ہے، میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا آپ کے لیے سب سے پہلا کام فجر کی نماز پڑھنا ہے، باقی وظیفے تو بعد میں ہے. سب سے پہلے آپ فرض نماز شروع کر دیں، سب کے اوپر فرض ہے، تو یہ ٹھیک کر لو. اس کے لیے جو بھی پلاننگ کرنا ہو کر لو، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اصل آپ کا سٹارٹ ادھر سے ہوگا. الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی، اس کے فجر کی نماز شروع ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے اس پہ بات کھول دی. مجھے کہتے ہیں اب مجھے سمجھ آ گیا کہ تصوف کیا چیز ہے. میں نے کہا تصوف یہ چیز ہے، تصوف اعمال پہ آنے کا نام ہے، یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. مثلا شریعت ہی کے اعمال ہیں، اس یہ نہیں کہ کوئی مختلف چیز ہے. شریعت کے اعمال پر پختگی اور صحیح عقائد، یہی 2 مقاصد ہیں مطلب یہ اس کے تصوف کے. تو اگر یہ نہ ہو تو پھر تو بنیادی مقصد اس کا حل نہیں ہو رہا. دفتر اول مکتوب نمبر 61 میں ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا دونوں طرف کی مناسبت پر موقوف ہے. ابتدا میں طالب طریقت کو اپنی نہایت پستی اور کمینگی کے باعث حق تعالیٰ جل شانو کے پاک بارگاہ کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہوتی، اس لیے دونوں طرف انہیں خالق و مخلوق کے درمیان تعلق والا ایک واسطہ ہونا ضروری ہے، اور وہ شیخ کامل و مکمل ہے. اور طلب میں فطور و سستی واقع ہونے کا سب سے بڑا قوی سبب شیخ ناقص کی طرف رجوع کرنا ہے. جس نے ابھی جذب و سلوک کا کام پورا نہیں کیا، دیکھو نا وہی مجذوب متمکن، جس نے ابھی جذب و سلوک کا کام پورا نہیں کیا اور شیخی و پیری کے مسند پر بیٹھ گیا، اس کی صحبت طالب کے لیے ظاہر قاتل ہے. یہ بات ہم کرتے ہیں نہیں کہتے ہیں ہم یہ فرما رہے ہیں. اچھا، اور اس کی طرف رجوع کرنا مہلک مرض ہے، اور اس قسم کی شیخ کی صحبت طالب کی بلند استعداد کو پستی میں لے جاتی ہے اور بلندی سے پستی کی غار میں گراتی ہے. مثلا جو مریض ناقص طبیب سے علاج کرائے گا وہ اپنی بیماری کے زیادہ کرنے کی کوشش میں لگائے اور اپنے مرض کے زائل کرنے کی قابلیت کو ضائع کر دیتا ہے. اگرچہ ابتدا میں دوائی مرض میں کچھ تخفیف بھی کر دے، لیکن حقیقت میں وہ عین مضر ہوگا. یہ مریض اگر بالفرض کسی حاذق طبیب کے پاس جائے گا تو طبیب پہلے تو اس دوا کی تاثیر کو زائل کرنے کی فکر کرے گا اور مسحلات کے ساتھ اس کا علاج کرے گا. اس تاثیر کے زائل ہو جانے کے بعد پھر اصلی مرض کے دور کرنے کی طرف توجہ کرے گا. ان بزرگواروں قدس اسراروں کے طریق کا دار مدار پیر کے صحبت پر ہے، اور صرف کہنے سننے سے کوئی کام نہیں بنتا بلکہ طلب میں سستی پیدا ہو جاتی. یہاں ایک بات ہے،
زمانے کی وقت کی بات ہے. اللہ جل شانہ نے پورا ایک نظام بنایا ہے. دیکھیے صاف بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کسی شخص کا رشتہ دار نہیں، اس طرح کسی سلسلے کا بھی رشتہ دار نہیں. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ کسی سلسلے کا بھی رشتہ دار نہیں ہے. لہٰذا اللہ جل شانہ اگر کسی خاص سلسلے سے کام لینا چاہتا ہے اس کے وہ احوال پیدا ہو جاتے ہیں. اس وقت نقشبندی سلسلہ جو تھا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے دور میں، وہ لازمی تھا فائدے کے لحاظ سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مسائل پیدا ہو گئے تھے ان کا علاج اس میں تھا، اس کا علاج اس میں تھا. لہٰذا انہوں نے مطلب یہ ہے کہ دوری کو کم کرنے کی کوشش کی کہ صحبت ہو تو پھر اس کا اصلاح زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. لہٰذا ان نے صحبت کو لازم پکڑا ہوا تھا، صحبت کو لازم پکڑا ہوا تھا. لہٰذا نقشبندی سلسلے میں انعکاسی نسبت سے بات شروع ہوتی ہے، یعنی جو صحبت میں ہوتا ہے تو ظاہر اس کو فائدہ شروع ہونا ہو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خود وہ بھی کام شروع کر لیتا ہے. ابتدا میں شیخ، اب کبھی آپ نے سوچا ہوگا، میرے خیال میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، تو ہمارے وقت کی بات ہے ذرا، یہ گاڑیاں ہوتی تھی نا، وینیں یا موٹر گاڑیاں، اس کا ہینڈل ہوتا تھا اور اس ہینڈل سے پہلے چلانا ہوتا تھا، تو پھر جب وہ چل پڑتا تو پھر اس میں ڈرائیور بیٹھ کے پھر جو ہے نا وہ چلاتا تھا. یہ نہیں وہ جو کک لگاتے ہیں یعنی موٹر سائیکل کو، یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے. اچھا، تو جب تک وہ نہیں چلتا وہ تو پھر اس کا کوئی سیلف وغیرہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت یہی طریقہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ہے نا گویا کہ اس عملی اس کو سٹارٹ کروانا ہوتا تھا، تو صحبت کے ذریعے سے سٹارٹ کرواتے تھے. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ خود وہ چلنا شروع کر لیتا تھا اور وہ جو ہے مطلب وہ جاتا. تو مجھے حضرت نے فرمایا تھا باقاعدہ، میں نے خواب دیکھا تھا، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، ان کے ہاتھ میں آئینہ ہے. تو خواب میں مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے کہ میری طرف دیکھو. تو میں نے دیکھا تو آئینے میں مدینہ منورہ کا راستہ نظر آیا. تو ایسا ہوا کہ وہ راستہ تبدیل ہونے جیسے مطلب کوئی جا رہا ہو، راستہ قریب یعنی گویا کہ چل رہا تھا. اگرچہ مجھے سمجھ آتا کہ آئینے ہے لیکن بہرحال اس میں راستہ یعنی قریب آ رہا تھا. پھر وہ بن گیا، وہ گاڑی بن گئی اور یہ آئینے ونڈ سکرین بن گیا. مطلب جیسے ونڈ سکرین میں انسان کو فاصلہ ہوتا ہے نا محسوس ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو روز اقدس مطلب وہ سامنے نظر آ گیا، بورڈ بہت بڑا گرین بورڈ لگا ہوا ہے. تو میں پھر گاڑی غائب ہو گئی اور میں پیدل اس طرح چل رہا ہوں، گاڑی غائب ہو گئی. تو میں نے سارا خواب، پھر میں راستے میں کسی کو کہتا ہوں، میں نے کہا کمال ہے، یہ لوگ مکہ مکرمہ یہاں سے دور، خانہ کعبہ دور سمجھتے ہیں، حالانکہ خانہ کعبہ بھی ادھر ہے، لوگ اسے اس کو دور سمجھ رہے ہیں. میں اس کو اس طرح بات کر رہا ہوں. تو میں نے خواب سنایا حضرت مولانا اشرف صاحب اپنے شیخ کو. تو حضرت نے فرمایا آئینہ تو میں ہوں. شیخ آئینہ ہوتا ہے خواب میں. مدینہ منورہ کا راستہ تو ہمارا مسلک یہی ہے، طریقہ کار تو راستہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جاتا ہے، مطلب سارے کاموں کا نتیجہ وہی ہوتا ہے. اور فرمایا کہ پہلے آپ گویا کہ چلائے جا رہے ہیں، پہلے آپ چلائے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ خود چلنا شروع کر لیں گے میں درمیان سے نکل جاؤں گا. جب آپ خود چلنا شروع کر لیں گے تو میں درمیان سے نکل جاؤں گا، یہ حضرت نے فرمایا. اور دوسرے حصے کا فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہوتا ہے، اور کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو آپ کا یہ دوسرا راستہ ہے، آپ کا یہ دوسرا راستہ ہے. تو مطلب وہ دونوں ٹھیک ہے. اکثر تو مطلب یعنی مسئلہ تو ایک ہی ہے نتیجہ. تو اس پر یہ ہے کہ میں سمجھ گیا. تو اب یہ دیکھیں کہ گویا کہ ابتدا میں اس کو ضرورت ہوتی ہے صحبت کی، پھر اس کے بعد خود چلنا شروع کر لیتا ہے. تو حضرت نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ابتدا میں صحبت ہوتا ہے. لیکن اب ایک دور آ گیا یہاں پر، اس وقت صورتحال یہ ہے کیونکہ 3 نسبتیں ہیں، انعکاسی اور القائی
اور اصلاحی، یہ تین نسبتیں ہیں. نکاسی بہت مؤثر ہے لیکن وقتی طور پر. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہیٹر کے سامنے کھڑے ہو تو گرم، باہر گئے تو ٹھنڈا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو آئینے میں تصویر نظر آتی ہے، باہر گئے تو کچھ بھی نہیں. تو اس کا مطلب ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آدمی اپنے شیخ پر. یہ نکاسی نسبت ہے. اس کے بعد القائی نسبت ہوتی ہے. القائی نسبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا طریقہ کار بتا دیا جائے کہ آپ خود سے کام شروع کر لیں اور آپ کو فائدہ ہونے لگ جائے. تو یہ القائی نسبت ہے. تیسرا جو ہے نا مطلب اصلاحی نسبت ہے کہ سلوک سے ہو جائے پھر اصلاح ہو جائے، وہ اصل ہے. تو پہلے وقتوں میں صحبت کو حاصل کرنا آسان تھا، لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے تھے. اب آج کل اتنی مصروفیات ہیں کہ بعض دفعہ تو بالکل ہی یعنی مطلب نہیں ملتا. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے جو لوگ بیعت تھے تو پورے ہندوستان کے لوگ تھے، تو اب سب لوگ تو حضرت کے پاس نہیں جا سکتے تھے، تو خط کے ذریعے سے ان کا رابطہ ہوتا تھا. خط کے ذریعے سے رابطہ ہوتا تھا. اور یقین جانیے کہ وہ جو حضرات خط لکھتے تھے تو وہ خود فرماتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہمارا خط پہنچ گیا ہے، کیونکہ ہماری حالت تبدیل ہو جاتی. جیسے حضرت کو خط پہنچ جاتا تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر الحمدللہ ان کی حالات تبدیل ہو جاتے. تو یہ یوں سمجھ لیے کہ اس دور کے لیے اللہ پاک نے خصوصی کرم فرمایا ہے. تو یہ عام و عمومی طریقہ نہیں ہے، عمومی طریقہ وہی صحبت والا ہے. لیکن آج کل حالات ایسے ہیں کہ اس میں مطلب یہ الگ بات ہے کہ زیادہ فائدہ تو اسی میں تھا، لیکن آج کل بات یہ کہ سب سے پہلے تو ایمان بچانا ہے. بھئی ایک شخص ہے جن کے شیخ کسی شیخ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایمان ہی بچ جائے تو یہ معمولی فائدہ ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. یعنی ایک وقت میں نے باقاعدہ ارادہ کیا کہ اب اس کے بعد کسی کو بیعت نہیں کروں گا. میرا ارادہ کر لیا کہ میں نے بیعت نہیں کرنا. میں نے کہا اتنے سارے لوگوں کی اصلاح کون کر سکتا ہے، بس جتنے ہیں وہی قابو آ جائے تو ابھی بڑی بات ہے. یعنی اپنے طور پہ ارادہ کر لیا. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب کی صاحب کو زیارت ہوئی تو حضرت نے مجھے پیغام بھیجا کہ بیعت کرنا نہ چھوڑو، کم از کم ایمان تو بچ جائے گا، کم از کم ایمان تو بچ جائے گا، بیعت کرنا نہ چھوڑو. اس سے پتہ چل گیا کہ واقعی سلسلوں میں آنے سے الحمدللہ ایمان بچ جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. تو یہ ایمان کم از کم بچ جائے گا، نمبر ایک. پھر اس کے بعد جو جتنا زیادہ تعلق رکھے گا اتنا ہی زیادہ اس کو فائدہ ہوگا. ہم نے الحمدللہ خود اپنے طور پر دیکھا ہے، جب جرمنی میں تھے 2 سال تو حضرت کے ساتھ ہمیں تعلق زیادہ محسوس ہوا. یعنی اس وقت قدردانی کی ضرورت تھی، پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن ہم ایسا محسوس کر جیسے ہم حضرت کے ساتھ ہے. اور بالکل یعنی ہم لوگ یعنی وہ جو ہے نا مطلب ان کے حضرت کا فیض باقاعدہ محسوس کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مطلب کچھ اسپیشل انتظامات بعض احوال کے مطابق کر لیے جاتے ہیں. تو لہٰذا آج کل اس قسم کی بات اگر ہو تو اس پہ اعتراض تو ہم نہیں کریں گے. ہاں البتہ وہ طریقہ ہے تو سب سے اعلیٰ طریقہ تو وہی کہ فیض صحبت سے اس کا اجرا ہو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا رہے. دفتر اول کے مکتوب نمبر 39 میں ارشاد فرماتے ہوتے کام کا دار و مدار دل پر ہے. اگر دل حق سبحانہ و تعالیٰ کے غیر کے ساتھ پنسا ہوئے تو خراب اور ابتر ہے. محض ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کوئی کام نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف التفات کرنے سے دل کو بچانا اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے اور شریعت نے ان کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، یہ دونوں امور ضروری ہیں. بدنی اعمال صالح کے بجا لانے کے بغیر دل کی سلامتی کا دعویٰ کرنا باطل ہے. یعنی کوئی اگر شریعت کے اعمال نہیں بجا رہا تھا اور کہتے میرا دل پاک ہے، یہ بعض آج کل عورتیں ہیں نا پردہ نہیں کرتی تو ان کو کوئی کہتا ہے کہ پردہ کرو، کہتے ہیں ہم اصل میں پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہے، پردہ دل کا کیسے ہوتا ہے؟ دل کو تو ویسے پردے میں اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، اس کو تو کوئی دیکھ دے سکتا ہے. اصل میں تو آپ کے چہرے کا پردہ ہے اور جسم کا پردہ ہے. لیکن وہ شاعروں نے ان کو طریقے سکھائے ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں جو آج کل کے سوشل میڈیا ہے جو مختلف قسم کی ہے. تو یہ بات ہے کہ شریعت پر چلنے کے بغیر دل کی حفاظت ناممکن ہے، لیکن شریعت پر چلتے ہوئے دل کو پاک کرنا اس کے اندر جان ڈالنے کا مترادف ہے.
کیونکہ جب تک آپ کا دل اللہ کے ساتھ نہیں لگا ہوا تو ان اعمال کے اندر جان نہیں ہوتی، بے جان ہوتے ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں بغیر بدن کے روح کا ہونا متصور نہیں ہے، اس طرح بدنی نیک اعمال کے بغیر دل کا حوال کا حاصل ہونا محال ہے۔ بہت سارے ملحد بے دین اور گمراہ لوگ اس زمانے میں اس قسم کے دعوے کرتے ہیں، نجان اللہ سبحانہ المعتقداتهم السوء بصدقت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فرمایا سیر و سلوک سے، اچھا دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا۔ سیر و سلوک سے مقصود دلی امراض کا دور کرنا ہے۔ دفتر اول کے مکتوب نمبر 40 میں فرماتے پس سیر و سلوک و تزکیہ نفس و تصفیہ قلب سے مقصود ان باطنی آفتوں اور قلبی امراض کو دور کرنا ہے جس کی طرف آیت کریمہ فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض میں خبر دی گئی تاکہ ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ ان امراض و آفات موجود ہوتے اگر ایمان حاصل ہے تو صرف ظاہر کے اعتبار سے۔ یہاں پر ایک بہت باریک نکتہ ہے، وہ یہ کہ دل جو ہے نا جگہ ہے محبت کا، نفرت کا، ایمان کا، کفر کا، یہ اچھے اخلاق کا، برے اخلاق کا، مطلب یہ نہیں کہ گویا کہ یوں سمجھ لے دل اس کی جگہ ہے۔ نفس جو ہے جگہ ہے احساسات کا اور خواہشات کا، فجور کا اور تقوی کے پیدا ہونے کا، فجور اور تقوی کے پیدا ہونے کا، یعنی گویا کہ اخلاق ذمیم و اخلاق جو ہے نا وہ حمیدہ کو پیدا ہونے کی جگہ نفس ہے۔ مثلا یہ دیکھیں نا، نفسی رکاوٹ ہے اخلاص میں، نفسی رکاوٹ ہے اخلاص میں، لہٰذا اگر آپ یہ رکاوٹ دور کریں نفس کی تو اخلاص پیدا ہو جائے گا نا۔ مثلا میں اگر کہتا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں، یہ خواہش کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ نفس کی خواہش ہے۔ لیکن اب میں نفس میں اگر اس کو نہ آنے دوں اور میں اس سے بچ جاؤں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہاں جی، اگر اس میں فجور سے اپنے آپ کو بچاؤں اور تقوی کی طرف آ جاؤں تو تقوی سٹور دل میں ہوتا ہے، تقوی سٹور دل میں ہوتا ہے، جگہ اس کی، جیسے آپ سے میں تقوی ہونا تقوی ہونا اور اشارہ کیا دل کی طرف، تو تقوی سٹور دل میں ہوتا ہے، پیدا نفس میں ہوتا ہے۔ اس طرح جو فجور ہے وہ پیدا نفس میں ہوتے ہیں اور اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے ایک دبے کے صورت میں دل پر آ جاتا ہے، سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے وہ دبا دور ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو رہ جاتا ہے، پھر اگر کوئی اور گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ دبا بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہی حالت ہوتی ہے، پھر اگر اور دبا آ جائے اور دبا آ جائے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر وہ دبے بڑھتے جائیں تو این ممکن ہے کسی وقت یہ دل بالکل سارا اس میں مطلب چھپ جائے، غلاف میں آ جائے، ہاں جی، تو ایسی صورت میں پھر حق بات ان پہ اثر ہی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہاں جی، مطلب یہ پھر ایسے ان کے دل ایسے ہو جائے کہ ان کے اوپر اچھی بات اثر ہی نہیں کرے، کیونکہ وہ اتنا ان کا دل سیاہ ہو چکا ہوگا کہ وہ پھر وہ بات کو گنجائش نہیں، اس وقت ایک انتہائی زبردست امپلس کی ضرورت ہوگی۔ جیسے بیمار ہوتا ہے نا کوئی شخص دل کا، ہارٹ اٹیک جس کو جو ہوتا ہے اور اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اس وقت اس کو جھٹکا لگاتے ہیں، کرنٹ بھی لگاتے ہیں اور کبھی کبھی جھٹکا لگاتے ہیں، مطلب ہاتھ سے پیر سے۔ وہ مجھے ایک ڈاکٹر واقعہ بتا رہا تھا کہ میرے ایک پیشنٹ بیٹھی ہوئی تھی انتظار میں، اس پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، گر گئی نیچے گر گئی۔ میرے پاس اس وقت کوئی وسائل نہیں تھے، آپریشن تھیٹر یا کوئی اور چیز تو تھی نہیں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، تو بس وہ گری تو تھی، تو میں نے یہ جو پیر کا انگوٹھا ہے نا اس کے دل پہ رکھ کر اس کو جھٹکا دیا، اس کو جھٹکا تو اس کا دل چل پڑا، لیکن اس کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی، 2 پسلیاں اس کی ٹوٹ گئی۔ تو ان کے بیٹوں نے مجھ پر دعویٰ کر لیا کہ انہوں نے ہمارے والدہ کی 2 پسلیاں توڑی ہیں۔ تو میں نے کہا جاؤ عدالت میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں یہی کہوں گا، پوچھوں گا آپ سے اس وقت کہ آپ کو ثابت پسلی کے ساتھ لاش چاہیے تھی والدہ کی، یا آپ کو زندہ ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ چاہیے تھی؟ میرے پاس اس وقت کیا تھا، میں تو یہی کر سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جھٹکا لگانا ہوتا ہے، تو یہ جھٹکا جو لگا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سے، آپ کو پتہ ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت جو کی اور بس لگ گیا جھٹکا، ہاں جی، پھر وہ عمر بالکل وہ عمر نہیں رہا وہ تبدیل ہو گیا، اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن تبدیل ہو گیا تھا۔
تو اس نے کہا کہ مجھے پھر ان کے پاس افسر آپ کے پاس لے جاؤ. تو پھر ان کے پاس لے گئے. تو صحابہ کرام گھبرا گئے، ان کو تو پتہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تو ایسے ہیں. تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر صحیح ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دوں گا. تو پھر جس وقت اندر آئے تو آپ سے سب نے ان کے کپڑے کو جھٹکا دیا. پوچھا کس ارادے سے آیا ہو؟ کہ ایمان لانے کے لیے. سب نے جو ہے نعرہ لگا. اب یہ جو ہے نا وہ جھٹکے کی ضرورت ہوتی ہے، جھٹکے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کسی اللہ والے کے قلب کا اثر، کسی مطلب اس قسم کی چیز کے ماحول کا اثر وہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ پیغام گھس جاتا ہے مطلب اس طریقے سے. تو پھر اس کا اثر دوبارہ شروع کر، ورنہ یہ ہے کہ اس سے بچنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. دل کی غیر اللہ سے رہائی کے لیے اتباع سنت سب سے بہتر ہے. دفتر اول کے مکتوب نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں، انسان جب تک پراگندہ تعلقات کی میل کچیل سے آلودہ ہے، محبوب حقیقی سے محروم اور محجور ہے. حقیقت جامع یعنی دل کے آئینہ کو غیر اللہ کی محبت کے زنگ سے صاف کرنا ضروری ہے. اور زنگ کو دور کرنے کے لیے سب سے بہتر جب اس زنگ کو دور کرنے والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن بلند سنت کی پیروی کرنا ہے. اتباع سنت کا دار و مدار نفسانی عادتوں کے ہٹانے اور ظلمانی رسموں کے دور کرنے پر ہے. اس میں ایک بہت بڑی بات ہے حضرت نے فرمائی، لیکن اصل میں بین السطور میں باتیں ہوتی ہیں نا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ اصل میں اصلاح تو ہوتی ہے دل کی ابتدا جس کو کہتے ہیں، وہ ذکر سے ہوتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک سقالہ ہے، اور دلوں کے لیے سقالہ جو ہے وہ ذکر اللہ ہے. لیکن بعد میں اصل اصلاح جو ہوتی ہے وہ سلوک طے کرنے سے ہوتی ہے. اب سلوک طے کرنا جو ہے وہ کون سے طریقے سے طے کیا جائے؟ تو جو نقشبندی ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ جو سنت اعمال ہے اس میں جو مجاہدہ ہے اس مجاہدہ کو برداشت کیا جائے. سنت اعمال، اور جیسے میں نے اس کو کہا اپنے فجر نماز پڑھنی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے اپنے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اب یہ آج کل میں اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ خدا کے بندو، اس وقت آپ لوگوں کو اللہ پاک نے بہت اچھا موقع دیا ہے ترقی کرنے کا. فجر کی نماز کو تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھا کرو تو آپ کے اتنے مجاہدات ہو جائیں گے کہ آپ بہت آگے چلے جائیں گے. کیونکہ اس وقت راتیں چھوٹی ہیں اور واقعتاً فجر کا نماز پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے. لیکن اس مجاہدے کے لیے کوئی تیار ہو گیا اور اس نے مطلب یہ ہے کہ اس میں اڑی نہیں کی اور اپنے نفس کو قابو رکھا، تو ماشاءاللہ بہت سارا رستہ اس میں طے کر لے گا. وہ جو رستہ قناعت کا ہے اور ریاضت کا ہے وہ طے کر لے گا. ہاں جی. تو اصل بات یہ ہے کہ مقصد تو نفس کو ٹرین کرنا ہے نا، مطلب قابو کرنا ہے. اب یہ بات ہے کہ نفس کے قابو کرنے کا جو اصل گر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے اگر اس کی مانو گے تو یہ مزید منوائے گا، اور اگر اس کو منواؤ گے تو یہ مانتا جائے گا. یہ اس کا اصول ہے نفس کا. اگر اس کو منواؤ گے تو مانتا جائے گا، اور اگر اس کی مانو گے تو مزید منواتا جائے گا. بس اس کا اصول یہی ہے. اب سنت پوری زندگی ہمارے لیے، پوری زندگی نا، ہر رخ میں سنت موجود ہے. یعنی آپ صبح سے اٹھتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اٹھنے کے ساتھ ہی سنتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور لیٹنے تک جو ہے نا دوبارہ وہ آپ کی سنتیں چل رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ ہر کام سنت کے مطابق کریں تو یہ نفس پہلے مجاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اور کون سا مجاہدہ چاہیے آپ کو؟ اب اگر یہی مجاہدہ آپ کریں تو اسی کے ذریعے سے آپ کی اصلاح ہو جائے. ہاں جی. تو حضرت یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے اصل مطلب وہ چیز ہے. بلکہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک خاندان میں داڑھی رکھنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ عادت ہی نہیں ہے. اب وہ جب داڑھی رکھے گا تو اس کو کتنا مجاہدہ آئے گا؟ وہ سارا مجاہدہ برداشت کرے گا نا. جو برداشت کر رہا ہے اسے اس کی اصلاح نہیں ہوگی. ہاں. یا کسی خاندان میں عورتوں کا پردہ نہیں ہے تو جو عورت پردہ کرے گی وہ کتنی باتیں سنے گی؟ اس کے لیے ایک ایک دن کتنا مسئلہ ہوگا.
وہ آپس میں بیٹھیں گی تو یہ سارا کوئی ٹینشن اور یہ، اچھا کسی گھر میں ٹی وی ہے اور اس سے بچنا ہے اس کو، اب یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہوگا کہ پاس ہی کوئی آدمی ٹی وی دیکھ رہے اور آپ نہیں دیکھیں، تو یہ مجاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، اس مجاہدے سے اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ مجھے اکثر کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت ہم سے ذکر نہیں ہوتا کیونکہ ذکر میں ہم یکسوئی نہیں ہوتی اور دل نہیں چاہتا، خیالات آتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھئی اگر ذکر آپ کا دل چاہے نا اور کرے تو اس میں صرف دل کا فائدہ ہے، اور اگر آپ کا دل نہ چاہے پھر بھی ذکر کرے تو پھر نفس کی بھی اصلاح ہے. اس میں دونوں فائدے ہیں، لہذا آپ دونوں فائدوں کو کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اب جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں فائدوں کو حاصل کریں. جس وقت جی نہ چاہے تو پھر والہانہ انداز میں کرو کہ بھئی اس وقت تو میرے دونوں چیزوں کا فائدہ ہے، یعنی نفس کا بھی اصلاح ہے اور دل کا بھی اصلاح ہے. تو اصل میں حضرت نے یہی بات فرمائی ہے کہ نفسانی عادتوں کے ہٹانے اور ظلمانی رسموں کے دور کرنے پر ہے. مثلا شادی کی رسمیں ہیں، سنت کے مطابق شادی کرنا، فوتگی کے جو حالات ہیں وہ سنت کے مطابق لانا، ہاں، اور اس طریقے سے آپ گھر میں رہن سہن آپ کو سنت کے مطابق لانا. یہ سلمانی رسم، جیسے سالگرہ کی رسم ہے آج کل مطلب بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں. ہاں جی، تو اب جو نہیں کرے گا تو اس کے تو بہت ساری باتیں سننی پڑے گی. ہاں جی، تو اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے. وہ مجاہدہ اگر اس نے برداشت کر لیا تو ماشاءاللہ اس کی بڑی اصلاح ہو جائے گی. صوفی کائن بائن اور حسنات الابرار سیدات المقربین کی تشریح. حضرت دفتر اول مکتوب نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ جس سے محبت کرتے. بس وہ شخص مقبول برگزیدہ ہے جس کے دل میں حق سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ محبت کے سوا کسی اور کی محبت باقی نہیں رہی ہو، اور ذات تعالیٰ و تقدس کے سوا کسی اور کا طالب ہی نہ ہو. بس ایک شخص اللہ جل شانہ کے ساتھ ہے اگرچہ وہ بظاہر مخلوق کے ساتھ مشغول ہے. اور یہ کائن بائن صوفی کی شان ہے، یعنی حقیقت میں حق تعالیٰ کے ساتھ واصل ہے اور مخلوق سے جدا ہے. یعنی مطلب ہے بائن سے مراد یہ کہ وہ جو ہے نا وہ مختلف ہے، یعنی مطلب وہ اور کائن کے مطلب ملا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ واصل بھی ہے، مخلوق سے جدا ہے. یا اس سے مراد ہے کہ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہے اور حقیقت میں اس سے جدا ہے. یہ واقعتاً سب کو کرنا پڑتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ لوگوں کے ساتھ رہنے کی جو ایذائیں ہیں ان کو برداشت نہیں کرتا، علادہ رہتا ہے، خلوت میں رہتا ہے. دوسرا آدمی لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ایذائیں ان کے مخلوق کی ہوتی ہیں ان کو برداشت کرتا ہے. تو یہ دوسرا شخص پہلے سے افضل ہے، کیونکہ ان کو مسلسل روحانی ترقی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. تو اب یہ جو ساتھ بظاہر جو لوگوں کے ساتھ ہے سمجھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے یہ دنیا دار ہے، لیکن وہ دنیا دار نہیں ہوتا. اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے ادھر، تو ساتھ نواب کیسر صاحب بھی تھے. تو حضرت نے بیان میں فرمایا بھئی نواب کیسر صاحب کے مرسیڈیز کو آپ نہ دیکھیں، جس وقت برف پانی ہو جائے تو پانی کے حکم میں ہوتا ہے، پھر برف کے حکم میں نہیں ہوتا. لہٰذا اب یہ مرسیڈیز میں بیٹھتے ہیں لیکن مرسیڈیز کے دل میں نہیں ہے. بات بالکل صحیح ہے. حضرت اورنگزیب علیہ امیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تخت پر بیٹھتے تھے، تاج پہنتے تھے، شاہی لباس پہنتے تھے، لیکن دربار میں، گھر میں نہیں. گھر میں ان کا جوڑا جو ہوتا تھا وہ جو خود اس نے سیا ہوتا تھا، جو اس نے اپنے قرآن پاک لکھنے سے اور ٹوپیاں سینے کی وجہ سے جو پیسے کمائے ہوتے تھے اس سے انہوں نے خریدا ہوتا تھا سود، اور خود اس کو سیا ہوتا تھا. اور وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ پہنتے تھے گھر میں. جیسے محل سے چلے جاتے پھر گھر میں ان کا معاملہ الگ ہوتا تھا. اور جو پوچھتے کہ حضرت آپ فرمائے یہ تو وردی ہے، یہ تو میں وردی کے طور پہ پہنتا ہوں، دربار میں آتا ہوں تو وردی کے طور پہ پہنتا ہوں. باقی یہ کہ وہ تو میرا تو اصل تو وہی ہے حقیقت. اور قرآن شریف جو خود لکھتے تھے وہ بہت دور کے علاقوں میں بھجواتے تھے تاکہ لوگ کو پتہ نہ ہو کہ میں نے لکھے ہیں، تاکہ جو ہے نا اس کو گراں قیمتوں پر لینا، جیسے ہوتے ہیں نا وہ
مطلب اس پہ ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس طرح دور لے جاتے تھے، پھر جو ہے نا مطلب اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ جو حضرات تھے اگرچہ لوگوں کے ساتھ تھے لیکن دل ان کے لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، دل ان کے اللہ کے ساتھ تھے. اور قلب کی محبت کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا، پس جب تک اس کی محبت کا تعلق اس ایک ذات کے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ قلب کو کسی کے ساتھ محبت نہیں ہوگی. اور یہ جو اس کی خواہشات کی کثرت اور بے شمار چیزوں کے ساتھ اس کی محبت کے تعلق کا متعدد ہونا، مثلا مال، اولاد، سرداری، تعریف اور لوگوں میں بلند مرتبہ ہونے دیکھا جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس کا محبوب ایک ہی ہوگا اور وہ اس کا اپنا نفس ہے. یعنی ہر چیز جو آتی ہے وہ نفس کی طرف آ رہی ہے کیونکہ اس کا نفس اس چیز کو چاہ رہا ہے، تو لہٰذا اصل میں تو اس کو نفس کے ساتھ محبت ہے. اور ان سب چیزوں کی محبت اس کے اپنے نفس کی محبت کی فرع یعنی شاخ ہے، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے نفس ہی کے لیے چاہتا ہے، فی نفسی نشا کو نہیں چاہتا. پر جب اس کو اپنے نفس کے ساتھ محبت نہیں رہی تو ان چیزوں کی محبت بھی اس کے نفس کے تابع ہونے کی وجہ سے دور ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اور حق سبحانہ تعالیٰ کے درمیان حجاب بس یہ نفس ہی ہے، نہ کہ دنیا. کیونکہ دنیا بھی نفس کی وجہ سے ہے. ہاں جی، کیونکہ دنیا فی نفسی بندہ کا مقصود نہیں جو حجاب بنتی، بلکہ بے شک بندہ کا مقصود اس کا نفس ہی ہے. تو لازمی طور پر بندہ کا نفس خود حجاب ہے، نہ کہ اس کے سوا کوئی اور چیز. پر جب تک بندہ اپنے نفس کی خواہش سے پوری طرح خالی نہیں ہوگا، حق تعالیٰ اس کے مراد نہیں بن سکتا، اور حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس کے قلب میں نہیں سما سکتی. اور یہ اعلیٰ درجے کی دولت فناء مطلق کے بعد متحقق ہوتی ہے، فناء نفس، جو کہ تجلی ذاتی پر موقوف ہے. کیونکہ ظلمات، اندھیروں کا پوری طرح دور ہونا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک صورت الو کر پوری طرح روشن نہ ہو جائے. پر جب یہ محبت جس کو محبت ذاتی سے تعبیر کیا جاتا ہے حاصل ہو جاتی ہے تو محب کے نزدیک محبوب کا انعام اور رنج و علم یکساں ہو جاتا ہے. یہ حضرت نے ایک بہت بڑے مقام کی تشریح فرمائی ہے، اور ظاہر ہے جتنے انسان آگے بڑھتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ پر یہ چیزیں کھولتے ہیں. محبت ذاتی کیا ہے؟ اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ محبت. ہماری پہلی نظر پڑتی ہے صفات پر. مثلا چونکہ اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ورا ہے، تو دیکھ تو کوئی سکتا نہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے صفات محسوس ہوتے ہیں. مثلا اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک رزاق ہے، اللہ جل شانہ غفور ہے، اللہ پاک رحیم ہے. اب یہ صفات اللہ تعالیٰ کے اس پر منکشف ہو رہے ہیں، وہ اس کے لیے محبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہ شخص جب اس محبت میں ترقی کرتا ہے تو وہ صفت میں فنا ہو رہا ہوتا ہے، جو صفت کی وجہ سے یعنی گویا کہ متاثر ہے. اب مثلا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کے رزق دیا ہوا ہے، تو یہ بڑا خوش ہے کہ اللہ بڑا رزاق ہے، اللہ کے ساتھ بڑی محبت ہے. تو یہ فنا فی الرزاقیت ہے، فنا فی اللہ نہیں ہے. فنا فی اللہ اس وقت تک قرار دیا جائے گا جب یہ اللہ پاک رزق اس کا کھینچے گا اور پریشانی اس کے اوپر آئے گی اور یہ پھر بھی اس کی محبت باقی رہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اس فنا رزاقیت نہیں ہے. ورنہ بہت سارے لوگ جب خوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، جب مشکل آ جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ باتیں کرنا شروع کر لیتے ہیں. تو یہ مطلب گویا کہ وہ صفت میں فنا ہے، وہ ذات میں فنا نہیں ہے. لیکن جس خوش قسمت کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا نصیب ہو جاتی ہے، وہ بے شک کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر ہی فدا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو. کیوں کہ مطلب جس انسان میں بھی جس انسان پر عاشق ہو جائے تو کیا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی طرح پہ دور ہوتے ہیں اس سے. جتنا وہ دور کر رہے ہوتے ہیں اتنا وہ قریب ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر وہ والی بات نہیں ہوتی اگر سچی محبت ہو. تو اسی طریقے سے اگر مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو سچی محبت ہو جائے تو پھر مشکل اور آسانی میں فرق نہیں ہوتا، تعریف میں اور مذمت میں فرق نہیں ہوتا. لوگ اس کو اگر ٹماٹر پھینک رہے ہوتے ہیں اور یہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ان پر توگ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی مطلب یہ امتحان ہے، اصل میں تو اللہ ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ جو چیز ہوتی ہے محبت ذاتی،
جب تک نصیب نہ ہو اس وقت تک یہ فنا فی اللہ نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ فنا فی اللہ نہیں ہے۔ اور جب تک کوئی فنا فی اللہ نہیں ہو اس وقت تک وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جس کا حضرت نے ذکر کیا ہے۔ ہاں جی، اچھا، اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت خاص اسی کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا، یعنی وہ عبادت اپنے اوپر انعام طلب کرنے اور اپنے آپ سے لنج و ارنج و علم دور کرنے کے لیے نہیں کرتا، کیونکہ یہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہے، اور یہ مرتبہ مقربین کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ ابرار محبت ذات کی سعادت سے کامیاب نہ ہونے کے باعث حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت خوف اور طمع کے لیے کرتے ہیں، اور یہ دونوں ان خوف و طمع ان کے اپنے نفسوں کی طرف راجع ہیں، خوف بھی نفس کی طرف سے اور طمع بھی نفس کی طرف ہے۔ پس لا محالہ بالضرور ابرار کی نیکیاں مقربین کی نسبت سے برائیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ہاں جی، اچھا، لہٰذا ابرار کی نیکی اس لحاظ سے برائی ہے، ایک لحاظ سے نیکی، اور مقربین کی نیکی خالص اور محض نیکیاں ہیں۔ یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت کا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا جو پر کتاب لکھی گئی تھی مقامات قطبی و مقالات قدسیہ، اس میں حضرت نے کچھ واقعہ بتایا تھا کہ ایک صاحب تھے بہت تکلیف میں تھے، پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں ان کو تھی، تو کسی نے ان کو دیکھا تو بڑا دل پسیجا کہ کس حالت میں ہے، تو انہوں نے اس کو گور کے دیکھا، یا مکلف، اے مکلف، میرے اللہ کے درمیان نہ آنا، میرے اللہ کے درمیان نہ آنا، اللہ پاک اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے پھر بھی وہ میرے اللہ ہے، آپ کو کیا حق ہے درمیان میں آنے کی۔ اب یہ وہ مقام ہے، مقربین والا مقام ہے، یہ مقربین والا مقام ہے۔ یقین جانے صحابہ کرام، یہ بات ان کی تھی اصل میں، فزت برب کعبہ، شہید ہو رہے تو کیا کہہ رہے، فزت برب کعبہ، کامیاب ہو گیا۔ تو کافر حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کو مار رہا ہوں، مر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے فزت برب کعبہ۔ ہاں جی، اس طریقے سے مطلب یہ کہ کہتے تھے کہ میں مارا جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا جاؤں۔ یہ کیا چیز ہے، یہ مقربین کی بات ہے، یہ ماشاءاللہ۔ ہاں، مقربین میں سے بعض وہ ہے جو بقائے اکمل کے حصول کے اور عالم اسباب میں نزول ثابت ہونے کے بعد بھی خوف و طمع کی وجہ سے حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لیکن خوف و طمع ان کے اپنے نفسوں کی طرف راجع نہیں ہوتا، بلکہ بلا شک وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضامندی کی طمع کرتے ہوئے اس کی غضب و ناراضگی سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بہت یہ نازک سی بات درمیان میں فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، بیمار تھے، رو رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت آپ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ فرمایا کیا میں اللہ پاک کو اپنی پہلوانی دکھاؤں؟ اللہ پاک نے مجھے بیمار اس لیے کہتا کہ میں اپنی عاجزی دکھاؤں کہ میں عاجز ہوں، تو اب میں اس حالت میں پہلوانی دکھاؤں؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ کون سی چیز تھی، یعنی گویا کہ رونا تو تھا، لیکن رونا کس لیے تھا؟ تکلیف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے تھا۔ تو یہ طمع جو ہے یا یہ جو خوف ہے وہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ ہم سے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، تو جب چاہتے ہیں پھر تو ہم کریں گے۔ تو یہ اس میں اور اس طرح وہ بے شک جنت کو اس لیے طلب کرتے ہیں اور سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی خوشنودی کا مقام ہے، نہ کہ اپنے نفس کی لذت کے لیے، اور وہ دوزخ سے اس لیے پناہ مانگتے ہیں اور سبحانہ تعالیٰ کی غضب و ناراضگی کی جگہ، نہ کہ اپنے نفسوں سے اس کے رنج و علم کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اکابر اپنے نفسوں کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں اور محض حق سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہو گئے ہوتے ہیں، اور مقربین کے مرتبوں میں مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس مرتبہ والے بزرگ کو مرتبہ ولایت خاصہ کے حصول کے بعد مقام نبوت کے کمالات میں سے پورا حصہ حاصل ہو جاتا ہے، اور جو شخص عالم اسباب کی طرف نزول نہیں کرتا وہ اولیاء مستحلقین یعنی مغلوب الحال اولیاء میں سے ہوتے ہیں، اس کو مقام نبوت کے کمالات میں سے کوئی حصہ حاصل نہیں ہوتا، لہذا تکمیل ارشاد کے قابل نہیں ہوتے، بخلاف پہلے شخص یعنی راجع الی الخلق ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں کافی ہے، کیونکہ پھر البتہ ایک بات اعلان ضروری ہے، جیسے میں نے ابھی ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی کہ یکم ذی الحج شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، اور یکم ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے بہت قیمتی عشرہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
اس میں جو عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ کسی اور وقت میں کیا نہیں ہے. اور اس میں طاق اور جفت جو ہے اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. تو اس وجہ سے اس میں جو دن کا روزہ ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب بتایا گیا ہے. مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال ثواب بہت اونچا ہے. اور راتوں کی بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نسبت لیلۃ القدر کے ساتھ ہے، یعنی جیسے لیلۃ القدر اللہ کے نزدیک وہ ہے ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ، تو اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے لیلۃ القدر کی طرح. لیلۃ القدر کے برابر نہیں لیکن لیلۃ القدر کی طرح مطلب آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ راتیں کمانے کے لیے ہیں اور یہ دن کمانے کے لیے ہیں. اس وجہ سے جو حضرات روزہ رکھیں گے تو مغرب کے بعد ان کو موقع دینا چاہیے نا کہ کچھ کھائیں پیے. کیا خیال ہے؟ اب ان کو بیان کے لیے بیٹھائیں گے تو اول تو بیٹھیں گے نہیں، اور اگر بیٹھیں گے بھی تو ان کو خیال ہوگا کھانے کا، مناسب نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اب انشاءاللہ عصر کے بعد جیسے رمضان شریف میں تھا یہ 9 دن، یہ جو ہے نا وہ عصر کے بعد انشاءاللہ ہوگا. یہ ہمارے جو جتنے بھی پروگرام ہوں گے عصر کے بعد ہوں گے. مطلب بے شک ایک آدمی بھی روزے سے ہوگا تو ان کے بھی احترام اگر ہم کر لیں تو اچھا ہے نا، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس نیت سے اس کو عصر کے بعد کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کو نوٹ فرما لیں کل سے انشاءاللہ. اور ویسے ان راتوں کے بارے میں بھی میں عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے روزے رکھنے اور کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ مطلب دفتر والے ہو تو وہ بھی اس طرح کریں، وہ تو نہیں کر سکیں گے، لیکن جو کر سکتے ہو تو کوشش کر لے کہ دن کو سوئے رات کو جاگیں. یہی طریقہ ہے زیادہ کمانے کا، مناسب ہے. اگر کوئی کر سکے تو، نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، پھر تو مجاہدہ ہے، پھر تو ماشاءاللہ مجاہدے کا فائدہ اس کو ہوگا. لیکن کوئی کر سکتا ہے تو یہ آسانی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ کل سے ہمارا 9 دن کے لیے، یعنی گویا کہ کل سے شروع کر کے اگلے جمعے تک، ایک جمعہ تو آیا ہے پھر اس کے بعد دوسرا جمعہ آئے گا، تو اس تک ہمارا پروگرام یہ ہوگا. ہفتے کے دن تو انشاءاللہ پھر عید ہوگی. تو عید کے لیے الحمدللہ ہمارے ہاں دعوت ہوتی ہے ساتھیوں کی بولے قربانی کے گوشت کی. یہ ہمارا الحمدللہ پرانا طریقہ ہے.